کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی طاقت اور دولت سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی لیکن خود تباہی کے گھاٹ اتر گیا؟ یہ ہے داستان ابو جہل کی، جسے امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس مکہ کی حکومت، دولت اور عزت تھی، لیکن اس کا تکبر اسے حق سے اندھا کر گیا۔ کیا وہ سچ میں حق سے بے خبر تھا؟ یہ اس کی ضد نے اسے تباہ کیا۔ بدر کے میدان سے اس کے آخری سانس تک یہ داستاں آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ داستان آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ ابو جہل، جس کا اصلی نام عمرو بن ہشام بن المغیرہ تھا، مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو قریش کا ایک بہت طاقتور اور عزت دار حصہ تھا۔ مخزوم قبیلہ مکہ کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ اس وجہ سے ابو جہل کو بچپن سے ہی قیادت کا گن سکھایا گیا۔ اس کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں، لیکن یہ اندازہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال بڑا تھا۔ اس کا خاندان مکہ کے سب سے امیر اور طاقتور خاندان میں سے تھا۔ اس کا باپ ہشام ابن المغیرہ قریش کا ایک عزت دار رہنما اور دولت مند تاجر تھا، جو جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں میں تجارت قافلوں کے ذریعے دولت اکٹھا کرتا تھا۔ ابو جہل نے آرام اور آسودگی سے زندگی گزاری۔ اسے اپنے وقت کی بہترین تعلیم حاصل ہوئی، جس میں پڑھنا، لکھنا، شاعری اور تقریر کی مہارت شامل تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنی عقل، تقریر کی قابلیت اور پرکشش شخصیت کے لیے نمایاں تھا۔ اس وجہ سے وہ مکہ کے سماجی اور معاشی زندگی میں سکریہ حصہ ادا کرتا تھا۔ وہ قبیلے جھگڑوں میں صلح کرانے کا کام کرتا اور اہم فیصلوں میں اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ اس کے لیے خاندانی عزت اور قبیلے کی شہرت سب سے اہم تھی، اور وہ مکہ کے سماجی اور سیاسی معاملات کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ابو جہل اپنے باپ دادا کے روایتیں، عقیدے اور بت پرستی کے ساتھ پابند تھا۔ وہ مانتا تھا کہ مکہ کے مذہبی اور سماجی نظام برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کعبہ کے بت نہ صرف مذہبی علامتی تھے، بلکہ مکہ کی معاشی طاقت کا بھی ذریعہ تھا، کیونکہ مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی تجارت کو بڑھاوا دیتے تھے۔ اس وجہ سے ابو جہل کسی بھی طرح کی تبدیلی کو ناقابل قبول سمجھتا تھا۔ 610 میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں وحی کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ایک اللہ پر یقین، بت پرستی کی نفی اور سماجی انصاف کے اصول نے مکہ کے رہنماؤں کو پریشان کر دیا۔ ابو جہل اس نئے دین کے سب سے سخت مخالف تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا پھیلنا اس کی حکومت، خاندانی عزت اور سماجی توازن کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے لیے اسے اپنی معاشی مفاد کو بھی خطرہ تھا۔ شروع میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیریس نہیں لیا، لیکن جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، خصوصاً جوانوں، غلاموں اور عورتوں میں، تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی یہ پریشانی اس کے تکبر اور ضد کا سبب بنی، اور اس نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف ظلم کی ایک مہم چھیڑی، جس میں انہیں سماج سے الگ تھلگ کرنا، معاشی تنگی میں ڈالنا اور جسمانی سزا دینا شامل تھا۔ سمیہ بنت خیاط اور یاسر بن امیر، جو اسلام کے پہلے شہداء مانے جاتے ہیں، ابو جہل کے ظلم کے شکار ہونے والے پہلے مسلمانوں میں تھے۔ یہ خاندان، جس نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اپنا دین چھوڑنے کے لیے شدید سزا دی گئی۔
ابو جہل نے خود سمیہ کو سزا دی، لیکن جب وہ اپنے عقیدے پر قائم رہی تو اس نے غصے میں اسے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یاسر کو بھی اسی طرح سزا دے کر شہید کیا گیا۔ ان کی صبر اور استقامت دوسرے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا اور اسلام تاریخ میں عزت کے ساتھ درج ہے۔ بلال ابن ربیہ ایک حبشی غلام جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے بھی ابو جہل کے غصے کو جھیلا۔ ابو جہل نے اسے اپنا دین چھوڑنے کے لیے شدید سزا کا حکم دیا۔ بلال کو گرم ریت پر لٹا کر اس کے جسم پر بھاری پتھر رکھا گیا اور بھوکا پیاسا چھوڑ دیا، لیکن اس نے عہد عہد کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا۔ اس کی یہ مضبوطی مسلمانوں میں مشہور ہو گئی اور وہ اسلام کے اہم شخصیتوں میں سے ایک بن گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ ابو جہل کی دشمنی صرف مسلمانوں تک نہیں تھی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سیدھا حملہ کیا۔ اس کا مقصد نبی کی شہرت کو خراب کرنا اور ان کے پیغام روکنے کا تھا۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی آنٹ پھینکی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے صبر کا امتحان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کے جسم سے گندگی صاف کی اور رونے لگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور سکون سے کام لیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا بار بے عزت کیا، انہیں شاعر اور دیوانے کے نام سے پکارا تاکہ لوگ ان کے پیغام کو بے قدر سمجھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اخلاق اور بھروسہ مندی سب کو معلوم تھی، اس لیے ابو جہل کی کوششیں اکثر الٹا اثر کرتی تھی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ابو جہل اور دوسرے قریشی رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف 3 سال کا بائیکاٹ لگایا، جسے شعیب ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران مسلمانوں اور نبی کے خاندان کو مکہ کے باہر رہنے پر مجبور کیا گیا، ان سے تجارت بند کر دی گئی اور شادیاں بھی منع کی گئی۔ مسلمانوں نے شدید بھوک اور تنگی کا سامنا کیا۔ کچھ تو بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان سب مشکلاتوں کے باوجود انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ بائیکاٹ تب ختم ہوا جب مکہ کے لوگوں نے اپنے گناہوں کا احساس کیا اور یہ معاہدہ پھاڑ دیا۔ ابو جہل کا تکبر اور ضد اسے حق دیکھنے سے روکتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب وہ کعبے کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا سنا تو وہ اس کی خوبصورتی اور گہرائی سے متاثر ہوا، لیکن اپنے تکبر اور سماجی مقام کی وجہ سے اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس نے ایک بار اپنے دوستوں سے کہا، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، لیکن میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اندرونی کشمکش نے اس کی دشمنی کو اور بڑھا دیا۔ اس کا تکبر اسے حق قبول کرنے سے روکتا رہا اور یہ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تب بھی ابو جہل کی مخالفت جاری رہی۔ جب ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے پر مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہوا تو ابو جہل نے مکی لشکر اکٹھا کیا اور جنگ کے لیے تیار ہوا۔ کچھ مکی رہنما جنگ کے خلاف تھے، لیکن ابو جہل نے سختی سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ مسلمان مکہ اور اس کے تجارتی راستوں کے لیے خطرہ ہے اور جنگ جیتنے پر دولت کا وعدہ کیا۔
624 में बद्र की जंग इस्लामी तारीख का एक अहम नुक्ता साबित हुई। अबू जहल मक्की लश्कर का कमांडर था और उसे जीत का पूरा यकीन था, लेकिन मुसलमानों की हिकमत अमली और ईमान की ताकत ने बड़े लश्कर को हैरान कर दिया। जंग से पहले अबू जहल ने अपने लश्कर को जोश दिलाने के लिए तकरीर की, लेकिन दो जवान मुसलमानों साद इब्ने मुआद और मुआद इब्ने हरीत ने उसके जुल्म के खिलाफ कसम खाई कि वो उसे कत्ल करेंगे। जंग के बाद अबू जहल शदीद जख्मी हो गया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसे जमीन पर जख्मी हालत में पाया और कहा, अबू जहल, अब तेरा तकब्बुर कहाँ है? क्या अल्लाह ने तुझे पास नहीं किया? अबू जहल ने आखिरी सांस में भी तकब्बुर दिखाया और कहा, मुझसे बड़ा कौन है? मुझे अफसोस है कि मुझे तेरे जैसा कमजोर शख्स कत्ल कर रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसकी मौत की तस्दीक की, जो इस्लाम के लिए एक बड़ी जीत थी। अबू जहल की मौत कुरैश के लिए बड़ा सदमा था, जिससे उसका हौसला टूटा और इस्लाम को रोकने की ताकत खत्म हुई। मुसलमानों के लिए बद्र की जंग एक बड़ी कामयाबी थी, जिसे उनका हौसला बढ़ा और ये साबित हुआ कि अल्लाह की मदद से एक छोटा और कमजोर गिरोह भी जीत सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अबू जहल के खानदान के कुछ लोग बाद में मुसलमान हो गए। उसका बेटा इकरमा बिन अबी जहल शुरू में अपने बाप के रास्ते पर चला, लेकिन मक्का की फतेह के बाद उसने इस्लाम कबूल किया। यरमऊक की जंग में शहादत पाई। उसका भाई हारिद इब्ने हिशाम भी मुसलमान हुआ और दीन को फैलाने में हिस्सा लिया। इस्लाम तारीख में अबू जहल को जहालत का बाप के नाम से याद किया जाता है, ना कि इल्म की कमी की वजह से, बल्कि उसके जिद और हक न मानने की वजह से। कुरान में उसका नाम सीधा नहीं लिया गया, लेकिन सूरे अल अलक, अल फलक और अन्नास में तकब्बुर और कुफ्र करने वाले शख्सियतों का जिक्र है, जो अक्सर अबू जहल से जोड़ा जाता है। उसकी जिंदगी एक मिसाल है कि तकब्बुर और घमंड इंसान को हक से अंधा कर देता है। मुसलमान अपने दीन पर कायम रहे और उनके सब्र ने आखिरकार जीत हासिल की, जो तारीख में इज्जत के साथ दर्ज है। दोस्तों, अबू जहल की ये दास्तान हमें सिखाती है कि हक हमेशा जीत जाता है और तकब्बुर हमेशा तबाही लाता है। ये दास्तान हमें सब्र, ईमान और हक पर कायम रहने का दर्स देता है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और अगले इस्लामिक तारीख के सफ़र के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।